رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے دن کی تراویح میں جو تلاوت کلام پاک کی گئی سورہ آل عمران اور سورہ النساء، اس کا ایک رکوع۔ تیسری تراویح کی تلاوت سورت آل عمران کے دوسرے رکوع سے شروع ہو کر اس سورت مبارکہ کے اختتام تک ہے، اور اس میں سورت النساء کا پہلا رکوع بھی شامل ہے۔ ان آیات طیبات کے مفاہیم کا اختصار پیش خدمت ہے۔ سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں پر واضح فرمایا کہ ان کا مال اور اولاد انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکیں گے، وہ ایسے ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے اور پھر انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اگر کافروں کو نصرت الہی کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ غزوہ بدر میں ہی غور کر لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے بلند کر دیتا ہے۔ لوگ اس بات کو مت بھولیں کہ مال و دولت اور دیگر دنیاوی محبتیں اگرچہ انسانی جبلت ہیں، لیکن یہ سب کچھ فانی دنیا کا فانی ساز و سامان ہے۔ ان سے بہت بہتر وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو دی جائے گی، اور یہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ صرف ضد کی بنا پر کر رہے ہیں، اور اللہ بہت جلد ان کا حساب لینے والا ہے۔ اگر وہ ایمان لے آئیں تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آیات نمبر 20 تا آیت نمبر 25 میں واضح فرما دیا گیا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہیں دوزخ کی آگ صرف چند دن چھوئے گی۔ وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند دن ہی چھوئے گی کیونکہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زوم باطل کا رد کیا۔ قیامت کے دن انہیں ان کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دراصل یہود کی سرکشی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر یہود کے اس زوم کو توڑا گیا کہ نبوت و رسالت صرف ہمارا ہی حق ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور عزت اور ذلت صرف اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر خیر پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے، اور دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی نہ رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو ان سے کچھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مسلمانوں سے بے وفائی کی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ غداری کی جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور وہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اگلی آیات میں ارشاد فرمایا کہ نجات اتباع نبوی پر موقوف ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے، ہمیں کیا پڑی کہ ہم کسی کی غلامی کریں۔ تو آیات نمبر 31 اور آیت نمبر 32 میں یہ واضح فرما دیا کہ نجات صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے۔ جو بھی اس سے اعراض کرتا ہے وہ ایمان اور محبت الہی سے محروم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آیات نمبر 35 سے آیت نمبر 63 تک حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر روشنی ڈالی گئی، تاکہ نصارہ کے عقائد باطلہ کی تردید ہو اور وفد نجران پر ان کی گمراہی آخری حد تک واضح کر دی جائے۔ ان حالات کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، کیونکہ اس وقت بچے ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوتے تھے، بچیاں نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی
اور انہوں نے حضرت مریم کو جنم دیا، مریم کی ماں کی بات ہے، تو حضرت مریم پیدا ہوئیں تو تعجب سے کہنے لگی کہ یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، یعنی اب میں کیا کروں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو ہی انہیں شیطان مردود کے شر سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا، اور ان کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کے حصے میں آئی، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ یہ حضرت زکریہ بھی نبی تھے، یہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم اپنے حجرے میں مشغول عبادت رہتی، جب حضرت زکریہ وہاں جاتے تو وہاں بے موسمی پھل پاتے، یعنی گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، اور تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ جہاں کھڑے تھے وہاں بے موسم پھل اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے، تو ان کی عمر گزر چکی تھی، 100 سال سے اوپر تھے یہ حضرت زکریہ۔ تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر بے موسم پھل رب دے سکتا ہے تو پھر بے موسمی اولاد بھی تو مجھے دے سکتا ہے۔ تو وہاں کھڑے کھڑے ان کو خیال آیا اپنی اولاد کا، تو دعا کی، اور اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مقربین الہی کی مجلس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جو خود مقربین الہی سے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نسبتوں کا لحاظ کرتا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مانگتا اللہ سے ہی ہے، صرف واسطہ دیتا ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے، اور اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جا کے مانگنا۔ تو جب وہ اپنے حجرہ عبادت میں مشغول عبادت تھے تو فرشتوں کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تو 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، یعنی اگر تم نے صبح سے لے کر 3 دن لوگوں سے تو کلام نہ کر سکا نا، تو سمجھ جانا کہ کیونکہ بیٹے نے تو اپنے حساب پر ہونا ہے نا، 9-10 مہینے کے بعد اس نے تو اپنا وقفہ لینا ہے، لیکن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ نشانی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تو 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کی زبان ٹھیک ہوگی، لیکن تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کر سکے گا، لیکن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ بس اس نعمت کے شکرانے میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر ان واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلیل بناتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ آپ امی ہیں، اور یہ واقعات آپ کی ولادت سے بہت پہلے ہوئے ہیں۔ ان کا اس مبنی بر حقیقت انداز میں بیان کرنا اس چیز پر واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ واقعات آپ کو وحی کے ذریعے بتائے گئے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ یعنی ان واقعات کا حضور کا بیان کرنا ہی ان لوگوں کے سامنے حضور کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے تو کیا ہوا کہ جب اور وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے ان کو نشانی بھی بتائی اور ان کی دعا کو قبول کرنے کا مجدہ بھی دیا۔ جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے دریا میں قلم پھینک کر قرہ اندازی کر رہے تھے، اور ان کے طریقے کے مطابق حق اسی کا ہوتا تھا جس کا قلم الٹی سمت بہتا تھا، اس طرح حضرت مریم کی کفالت کا حق حضرت زکریا کو مل گیا تھا۔ وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود یہ چیزیں بتا دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر واضح دلیل ہے۔
اور ان واقعات کے وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ تمہیں ایک کلمہ کی بشارت ہو جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں معزز ہوگا، لوگوں سے پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور بڑھاپے میں بھی۔ بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ انہیں جوانی میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، مراد یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک ماریں گے تو وہ اڑ جائے گا، اور وہ حکم الہی سے مادر زادن دے اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیں گے، اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیا کھا کے آئے ہیں اور اپنے گھروں میں کیا چیز چھوڑ کے آئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی طرف سے یہ خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ رائے خدا میں کون میرا مددگار ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ پھر یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا کر ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بشارت دی تھی کہ تم اپنی طبی موت سے پہلے انتقال نہیں کرو گے، اب میں تمہیں آسمانوں پر اٹھا لوں گا اور ان کے شر سے محفوظ رکھوں گا، اور قیامت کے دن انہیں اپنے جرائم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 59 میں نصارہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے ابن اللہ ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ ان کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے جو محض قدرت الہی سے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ پھر انہیں مبالغہ کی دعوت دی کہ اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں فرماؤ کہ آؤ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکلو، اور ہم بھی نکلتے ہیں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت اور اس کی تباہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے ساتھ نکلے تو ان کا بڑا سردار ان نورانی ہستیوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں ایسی نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹل جانے کا حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، اس لیے اے نصارہ تم ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ یہ نصارہ پہلے تو مناظرہ کرنے آئے، جب مناظرہ میں کوئی فیصلہ نہ ہوا پھر اللہ نے فرمایا ان سے مباہلہ کرو۔ مباہلہ یہ ہے کہ دو فریق میدان میں نکل کے بیٹھے اللہ سے دعا کریں یا اللہ جو جھوٹ ہے اس پہ لعنت فرما۔ تو جب یہ مباہلے والی آیت آئی تو حضور نے فرمایا میں بھی اپنے اہل خانہ کو لے آتا ہوں، تم بھی لے آؤ اپنے اہل خانہ کو۔ جب حضور حضرات حسنین کریمین کو امام حسن حسین فاطمہ الزہرا مولا علی کو لے کر آئے تو عیسائیوں کا بڑا پادری جو ہے اس کی جب نظر پڑی ان پہ تو اس نے اپنے عیسائیوں کو کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ شکلیں جو آ رہی ہیں نا، یہ صورتیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ یا اللہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے، مجھے یقین ہے پہاڑ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ جانا ہے، تو اس لیے تم مباہلہ نہ کرو ان سے بلکہ جزیہ دینا قبول کر لو۔ تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ پھر اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ عقیدہ توحید پر اتفاق کر لیتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں نا، تو عقیدہ توحید پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے، تم ان کی اولاد ہی ہو نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے بلکہ مسلم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ پھر یہود کی ایک سازش کا ذکر کیا کہ ان کے ایک گروہ نے طے کیا کہ ہم صبح کو ایمان لائیں گے اور شام کو اسلام چھوڑ دیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام سے متنفر ہو جائیں، جب ہم چھوڑیں گے تو کچھ ان کے بھی ساتھ لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو پہلے ہی بے نقاب کر دیا تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی دلیل بن جائے اور مسلمان ان کے شر سے محفوظ بھی ہو جائیں۔ پھر ان کی گمراہی کا سبب واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال ہڑپ کر جانا جائز ہے، اس بات سے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آگے جی آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80 میں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے انبیاء کو مقام الوہیت پر فائز کر کے ان کے مشن سے غداری کی ہے، یعنی یہودیوں نے حضرت عزیر کو پوجا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا، تو اس طرف اشارہ کیا آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80 میں۔
تو بلکہ لوگوں کا ان کے رب سے انبیاء اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ لوگوں کا ان کے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور یہی تمام انبیاء کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد میثاق انبیاء جو اللہ نے کیا عالم ارواح میں، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 میں۔ اس عہد کا ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا تھا کہ اگر بالفرض کسی کی دنیا میں موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے دین کی مدد کرے۔ آگے آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ صرف اسلام کو قبول کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو بھی بندہ اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا اور عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ پھر واضح فرما دیا کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو نجات یافتہ نہ سمجھیں، کیونکہ اسلام کا انکار کر کے انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ایسے لوگ نجات یافتہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی گمراہی ہر لمحہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور جو لوگ حالت کفر میں ہی مر جائیں وہ قیامت کے دن اگر پوری زمین کے برابر سونا دے کر بھی عذاب سے بچنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو انہیں چاہیے کہ اب ہی ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں تاکہ قیامت کے دن رحمت الہی کے امیدوار ٹھہریں۔ اگلی آیات میں نیکی کا دار و مدار ارشاد فرمایا کہ نیکی اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ وہ مال و دولت ہو سکتی ہے، عزت ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی اور چیز۔ آگے آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 97 میں یہ واضح فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین توحید کے داعی تھے اور شرک سے بیزار تھے، اور اس دنیا میں لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ بہت ہی بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لیے منبع ہدایت ہے۔ اور جو بھی انسان حج بیت اللہ کی استطاعت رکھے اس پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ پھر اہل کتاب کے کفر اور سرکشی کی مذمت کرتے ہوئے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ایسا تقوی اختیار کریں جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے، اور وہ یہود کی طرح سرکشی کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ ان کا سر اللہ کے حضور اس طرح جھکا رہے کہ جب بھی ان کی موت آئے ان کا سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ بندی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم انا پرستی کے خول سے نکل کر خدا پرستی کی نعمت عظمیٰ پا سکو۔ اور تم نے صرف خود ہی نہیں سنورنا بلکہ تم نے دوسروں کو بھی سنوارنا ہے، اور تم میں ایک ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور انہیں شر سے روکے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، وہی لوگ بہت بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اہل ایمان کے چہرے منور و تابہ ہوں گے، اور وہ سدا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہیں گے۔ اگلی آیات میں امت مسلمہ کا شرف اور امت مسلمہ کے فرض منصبی کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 110 میں ملت اسلامیہ کے شرف اور ان کی ذمہ داری کے بارے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کی تمام امتوں سے بہتر امت ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے منع کرتے ہو۔ اس فریضے کی ادائیگی میں کوئی تمہاری راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا راستہ اپنانے میں ہی انسانی راز مضمر ہے۔ اسی کو چھوڑ کر یہودی ذلیل و رسوا ہوئے، اب وہ دنیا میں عزت سے نہیں رہ سکتے مگر یہ کہ وہ حق کو قبول کر لیں یا کسی بڑی طاقت کے اعلیٰ کار بن جائیں۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ نیک طبیعت کے حامل لوگ ہیں، وہی لوگ دولت ایمان سے مشرف ہوں گے، اور کافروں کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ کریں۔ کبھی کبھی ان کی زبانوں سے بغض کا یہ عالم ہے کہ اگر تمہیں کوئی نعمت ملے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں فرمایا اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو اور تقوی اختیار کیے رہو تو یہ دین کے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی وضاحت میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کو بیان کیا گیا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کمال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق میدان جہاد میں ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار کر ان کی مدد فرمائی اور مشرکین کی جڑ کاٹ دی۔ چونکہ نصرت الہی اہل ایمان کے شامل حال ہوتی ہے،
اس لیے اسی مقام پر آیات نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 136 تک اہل ایمان کو اخلاق عالیہ اپنانے کی تلقین فرمائی کہ وہ سود نہ کھائیں، اچھے اور برے حالات میں راہ خدا میں خرچ کرتے رہا کریں، غصے کو پی جایا کریں اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس پر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور ہر ممکن اس غلطی کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ پھر یہ واضح فرمایا کہ غزوہ احد کی وقتی ہزیمت، جو وقتی طور پر شکست نظر آ رہی تھی، وقتی ہزیمت اس لیے نہیں تھی کہ کافر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، بلکہ یہ اہل ایمان کی آزمائش تھی اور کفر کو ملیا میٹ کرنے کا راستہ تھا۔ پھر تفصیل سے غزوہ احد کے حالات پر روشنی ڈالی اور یہ بھی واضح فرمایا کہ اس غزوہ میں اہل ایمان کو جو نقصان اٹھانا پڑا، اس کا سبب در پردہ درہ پر متعین لوگوں کا اس جگہ سے ہٹ جانا ہے جہاں انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا۔ اگرچہ ان کا وہاں سے ہٹنا ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر تھا، مقصد ان کا کوئی نافرمانی نہیں تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ جنگ چونکہ ختم ہو گئی ہے، اب ہم دشمنوں کا تعاقب کیوں نہ کریں، لہذا اس اجتہادی غلطی کی بنیاد پر بھی انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دانستہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کس طرح اہل ایمان کے لیے ایک سم قاتل ثابت ہوگی۔ لیکن چونکہ ان صحابہ کرام کا یہ عمل ایک اجتہادی خطا پر مبنی تھا، اس لیے آیت نمبر 155 میں اعلان فرمایا گیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ چونکہ اس غزوہ میں بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے تھے، اس لیے آیت نمبر 169 تا آیت نمبر 171 میں فرمایا کہ جو رائے خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کے حضور رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کا فضل اور نعمتیں پا کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی مقام پر منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں کو اسی طرح اکٹھا نہیں رہنے دے گا، بلکہ منافقین کو بے نقاب کر کے انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اگلی آیات میں عظمت الہی کا بیان کیا کہ چونکہ یہود مفادات کے حصول کے لیے حق کا انکار کر رہے تھے، اس پر عظمت باری تعالیٰ کو بیان فرمایا کہ تمام خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو، اپنے مفادات کے لیے اس سے بغاوت نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور زمین و آسمان کی تخلیق عظمت الہی کے گن گا رہی ہے۔ جو بندے کائنات میں تفکر کر کے معرفت الہی حاصل کر لیتے ہیں، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے دامن مراد اللہ تعالیٰ کے حضور پھیلا دیتے ہیں، وجدانی کیفیات میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ کسی مرد اور عورت کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کریں اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور حق کے دفاع کے لیے پہرا دیتے رہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انہیں فلاح و کامرانی سے ہمکنار کریں گی۔ یہاں تک سورہ آل عمران اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے سورہ النساء کا ایک رکوع جو ہے نا وہ تراویح میں سنا تھا۔ تو سورۃ النساء مدنی ہے، اس کا زمانہ نزول 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک کا عرصہ ہے۔ یہ سورہ نساء 3 ہجری سے نازل ہونا شروع ہوئی، 5 ہجری تک وقفے سے مختلف آیات نازل ہوتی رہی۔ اس سورت مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے سورۃ النساء کا، وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اس کی پہلی 40 آیات میں معاشرتی اصلاح کے لیے مختلف قوانین بیان کیے گئے اور پھر معاشرہ کے استحکام کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کا تدارک کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی سازشوں کا تذکرہ ہے تاکہ ان کی ریشہ دوانیوں سے بچ کر اسلامی معاشرہ اپنی اصل روح کے مطابق قائم کیا جا سکے۔
اس صورت مبارکہ میں عورتوں کے جس قدر حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ اس صورت کا اختصاص ہے، اتنے اور کسی صورت میں عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے جتنے اس صورت میں کیے گئے، اس لیے اس صورت مبارکہ کا نام ہی سورۃ النساء رکھ دیا گیا، یعنی وہ صورت جس میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ صورت مبارکہ کا آغاز تقوی اور اس کے محرکات کے بیان سے ہوتا ہے۔ فرمایا ہے لوگو اس رب کی نافرمانی سے بچتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جن کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے کوئی سوال کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ تو جس رب کی یہ شان اور عظمت ہے تمہیں ہر حال میں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ تقوی حقیقت میں وہی ہے جس کے مظاہر انسانی زندگی میں نظر آئیں۔ تو واضح فرما دیا کہ اس تقوی کا نور تمہاری معاشرتی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے، اور اس کا پہلا مظہر کیا ہے؟ یتیموں سے حسن سلوک ہونا چاہیے۔ یتیموں کو ان کے مال امانت داری سے واپس کر دو، ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے تبدیل نہ کرو، نہ ہی ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے خلط ملط کر کے کھاؤ، اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیموں کی ماؤں سے نکاح کیے بغیر ان سے انصاف نہیں کر سکو گے تو تم 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ واضح رہے کہ انصاف سے مراد قلبی رجحان نہیں ہے بلکہ معاشرتی انصاف ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جس طرح مرد کا اس میراث میں حصہ ہے جو مرد کے والدین یا اس کے قرابت داروں نے چھوڑا ہے، ایسا ہی عورت کا اس میراث میں حصہ ہے جو عورتوں کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب نے چھوڑا ہے، وہ حصہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، تم اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی یتیم کا مال کھانے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ تیسری تراویح میں تلاوت کی گئی آیات طیبات کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔